हमारे माशरे में ना ये एक बहुत बड़ा मसला है ख़वातीन का कि उनके शौहर बदतमीज़ी करते हैं, चिड़चिड़े हैं, बद-अख़लाक हैं, गालियाँ-गलौच करते हैं। तो इस वज़ह से ना बहुत सारी ख़वातीन बहुत परेशान हैं और ज़ाहिर-सी बात है इंसान परेशान होता है, बल्कि इंसान की जो ख़वातीन या लड़की होती है ना उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है अगर उसका जो लाइफ़ पार्टनर है, जो उसकी ज़िंदगी का साथी है, अगर वो बद-अख़लाक है, बदतमीज़ है और इज़्ज़त नहीं करता, तो लड़की की सारी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। देखिए, जब एक लड़की की शादी हो के वो ससुराल जाती है ना, तो वो एक मर्द के साथ जाती है, ठीक है? और वो मर्द उसकी ना कुल कायनात होता है और वो जो कुल कायनात है, अगर वो ही सही ना हो, बद-अख़लाक हो, बदतमीज़ हो, मारता हो, झगड़ा करता हो, गालियाँ-गलौच करता हो, तो फिर उस लड़की की कोई ज़िंदगी नहीं है, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म है। और हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का ये कोई आज का मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। उनके शौहर बदतमीज़ होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बद-अख़लाक होते हैं। जब भी वो अपनी बीवी से बात करते हैं, तो उनका अंदाज़ जो है बदतमीज़ी वाला होता है। या बहुत सारे शौहर ऐसे भी होते हैं, जो अपनी बीवी से बात करना ही पसंद नहीं करते। बीवी के साथ बातें करना और अपने पर्सनल इश्यू पे बात करना उन्हें बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी कि किस तरह बदमिज़ाज, बद-अख़लाक शौहरों के साथ आपने किस तरह डील करना है, उनके साथ किस तरह पेश आया जाए, उनको किस तरह अपना बनाएँ, किस तरह उनको दीवाना बनाएँ। तो ये हमारे माशरे की ख़वातीन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि शौहर या तो बदतमीज़ी से बात करते हैं या फिर बात ही नहीं करते और या बात-बात पे वो गालियाँ देते हैं। तो जो बीवी से बात करना पसंद ही नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा मसला है। और आपने अपने आस-पास भी देखा होगा कुछ ख़वातीन सारी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देती हैं, उन बेचारियों को ना कभी सुख का साँस आता है, ना कभी इज़्ज़त के साथ कोई उनके साथ पेश आता है। वो ऐसे गाली-गलौच में, मार-पीट में अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़ार देती हैं क्योंकि कुछ ख़वातीन बहुत मजबूर होती हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ ऐसी होती हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत नॉर्मल होता है कि वो कुछ नहीं कर सकती और इसी गाली-गलौच, इसी माहौल के साथ उन्हें अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, उन्हें सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। आज आपके साथ 8 पॉइंट हाइलाइट करूँगी जिनको फ़ॉलो करके आप अपने शौहर को खुश-ए-अख़लाक़ और वेल बिहेव्ड बना सकते हैं। देखिए, जो ज़ुबान है ना इंसान इससे सब कुछ करवा सकता है। जो आपका ज़ुबान है, आपकी जो चाहत है, शफ़क़त है, मोहब्बत है, वो बहुत बहुत सख्त इंसान को भी पिघला सकती है और दिल नरम कर सकती है। और इन पॉइंट्स पे अमल करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इनमें से कोई 3-4 बातों को भी फ़ॉलो करती हैं ना, तो आप अपने हस्बैंड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। और जो चैनल पे नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहे और जो प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका सपोर्ट का, प्यार का बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बाज़ार गई थी और आजकल आपको पता है कि शादी सीज़न फुल ज़ोरों पे है। और आपसे एक बात मैंने ये भी करनी थी कि माज़रत आजकल मैं आपकी वीडियो नहीं देख पा रही, वो इस वज़ह से कि मेरे घर का काम हो रहा है और मैंने शिफ्टिंग कहीं और की है, आर्ज़ी तौर पे ना। तो इसके साथ ना कि नेट भी सही तरीके से नहीं आता, नेट मेरे घर लगा हुआ है, तो बहुत सारे इश्यू हैं और जिसकी वज़ह से ना मैं वीडियो वॉच नहीं कर पा रही और कल मैंने वीडियो बल्कि अपलोड भी नहीं की और इस आपसे माज़रत है, लेकिन जैसे मेरा काम ख़त्म होगा, जैसे मैं ईज़ी होंगी, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूँगी। जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी सपोर्ट भी आपके साथ है, मेरा प्यार आपके साथ है। तो ये मुझे कुछ लोग सोच रहे होंगे, बल्कि कुछ कमेंट भी आते हैं कि स्टे कनेक्टेड। मैंने कहा चले मैं कल आपको सबको बता दूँगी कि मेरे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, इस वज़ह से मैं आपकी वीडियो वॉच नहीं कर पा रही। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी, जैसे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर आपकी वीडियो वॉच करूँ और मेरी सपोर्ट इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैं भाग जाऊँगी या आपको छोड़ जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबके प्यार की वज़ह से, आप सबकी सपोर्ट की वज़ह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं जो कामयाब हुई हूँ, आपकी वज़ह से हुई हूँ, तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। अच्छा जी, बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया बहुत सारी बातों में, तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, हर औरत, हर बीवी यही चाहती है कि उसका शौहर ना इससे बातें करे, हँसी-मज़ाक करे, अच्छे मूड में रहे, लेकिन आजकल ज़्यादा मर्दों का ये मसला है कि वो अपनी बीवी के साथ बात ही करना पसंद नहीं करते। अगर करते भी हैं तो बहुत बदतमीज़ी के साथ करते हैं, बदमिज़ाजी और चिड़चिड़ेपन से कर रहे होते हैं
اور یہ مسئلہ نا کافی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کوئی آپ نے 10 گھروں میں سے کوئی 1 یا 2 گھر ہوں گے جو بہت اچھے پیار سے، شفقت سے، محبت سے رہتے ہوں گے، جو 8 گھر ہوں گے نا ان میں صبح شام لڑائی جھگڑا چل رہا ہوگا۔ تو بہت کم ایسے ہو گیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے کوئی رہتا ہو۔ اور یہ نا مسئلہ جو ہے نا کافی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور کئی شوہر جب گھر آتے ہیں ان کے پاس کافی ٹائم ہوتا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کریں، لیکن وہ آ کر موبائل پہ لگ جاتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور نا اس معاملے میں عورت کچھ نہیں کہتی اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی نا، تو غصے میں آ جائے۔ یہ چیز اس وقت زیادہ تکلیف دیتی ہے جب ایک عورت کے لیے جب بیوی سے بات نہیں کرتے لیکن باقی گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں سے خوشی خوشی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے لیکن بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ باقی سب کے ساتھ موڈ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بیوی کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو کئی دفعہ اس ساری سچویشن میں عورت کی اپنی غلطی بھی ہوتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، انہیں پتا نہیں ہوتا کہ میرا شوہر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے نا، میرے سے یہ والا اس کا بیہیو کیوں ہے، مجھ سے بدتمیزی سے بات کیوں کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ شاید میری ہی کوئی غلطی ہو جو اس کا بیہیو ایسا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے خواتین کچھ ایسی غلطیاں کرتی ہیں اور ان غلطیوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان سے نا بددل ہو جاتے ہیں، اور ان میں ان کا جو انٹرسٹ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ پھر ان سے دور رہنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی ایشو ڈسکس نہیں کرتے، اور ان کا موڈ جو ہے خراب رہتا ہے۔ نیکسٹ شوہر کو نا آپ کے غصے کا خوف ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی آپ کو اس ڈر سے بات نہیں بتاتے کہ آپ غصہ کر جائیں گی۔ بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ غصہ بہت زیادہ کرتی ہیں، جیسے بہت ساری بیویوں کو اس بات کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر اپنے گھر والوں بھائیوں کو مالی سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں بتاتے یا ہم سے چھپ کے کرتے ہیں، تو وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اگر آپ سے پوچھ کر یا آپ کو بتا کے سپورٹ کرے نا، یا اپنی کسی بھی بہن بھائی کو، سسٹر کو یا کوئی بھی رشتہ دار کو، تو آف کورس آپ کو غصہ آئے گا۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً سے منع کر دیں گے، یا بہت زیادہ آپ کے گھر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، آپ کا بہت زیادہ موڈ خراب ہوگا۔ اس لیے وہ کام آپ سے چھپ کر کرتے ہیں جن پہ انہیں پتا ہو کہ آپ غصہ کریں گے، گھر کا ماحول خراب ہوگا، لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گا۔ اس پوائنٹ پہ غور کریں، کہیں آپ بھی ایسے ریئیکٹ تو نہیں کرتی؟ اگر آپ ایسے کرتی ہیں نا تو ایسے اسی لیے آپ کے شوہر آپ سے باتیں چھپاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی یہ والی جو ہیبٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیں جس طرح آپ کو اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی بہت اچھے لگتے ہیں نا، بہت پیارے ہوتے ہیں، اسی طرح شوہر کے بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا سب کچھ پورا ہو رہا ہے، آپ کے اخراجات سب کچھ پورے ہو رہے ہیں، تو اگر وہ کسی کی مالی طور پہ ہیلپ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیجیے، یہ نہیں کہ ان کو منع کر دیں آپ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ دینے سے آپ کی نا رزق میں برکت ہوتی ہے، تو ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھیں، آپ کے پاس ڈبل آئے گا۔ نیکسٹ یہ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی بالکل لائٹ نہ لے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کے شوہر جب بھی ان سے کوئی بات کرتے ہیں نا، آفس کی، گھر کی، تو وہ نا ایسا جواب دیتی ہیں کہ شوہر کا دل ہی نہیں چاہتا کہ بات آگے کنٹینیو کریں۔ جب آپ کے شوہر آپ سے کوئی بھی بات کریں کسی بھی معاملے میں تو آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ بات سنیں، کیونکہ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے شوہر کی بات سنتے سنتے ہم بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا اس طرف بھی دھیان ہوتا ہے، ہسبینڈ کی بات کی طرف اتنا ہمارا دھیان نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے جب بھی بات سننی ہے آپ نے توجہ کے ساتھ سننی ہے اور بات کا صحیح سے جواب دینا ہے۔ یہاں میں بہت سمپل مثال دوں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب بھی کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تھا نا، وہ پوری توجہ سے بات سنتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ سب لوگ آپ کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ تو جو توجہ سے بات سنتا ہے نا، سب اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے شوہر کی بات توجہ سے سنا کریں۔ جب آپ ایسا کریں گی نا، وہ خود بخود آپ سے ہر بات شیئر کریں گے۔ جب آپ توجہ سے بات نہیں سنیں گی، نہ تو وہ کوئی بات کریں گے آپ کے ساتھ اور نہ ہی آپ سے کوئی شکوہ کریں گے۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ شکوہ شکایت کرتی رہیں گی کہ میرے شوہر مجھ سے بات شیئر نہیں کرتے، مجھ سے ڈسکس نہیں کرتے، مجھے کچھ بتاتے نہیں ہیں۔ نیکسٹ کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جب بھی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ اپنی کوئی پرسنل بات شیئر کریں نا، اپنے خاندان، اپنی فیملی کے حوالے سے اپنی بات اپنی بیوی سے کرتے ہیں، تو فوراً ان کی بیویاں اپنے گھر والوں یا دوستوں کو بتا دیتی ہیں۔ آپ کی اس عادت کا آہستہ آہستہ آپ کے شوہر کو بھی پتہ چل گیا ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، یہ بات چھپی نہیں رہتی، یہ باتیں آگے نکل جاتی ہے۔ جب آپ کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے نا،
تو وہ بس آگے پھیلتی جاتی ہے، وہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان تک بات پہنچ جاتی ہے، اور اسی لیے وہ اپنے یا اپنے بہن بھائیوں کی کوئی بھی بات آپ سے ڈسکس نہیں کرتے، جو کرتے تھے وہ چھوڑ گئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ جائیں گی اور آگے بتائیں گی، اور پھر ہر جگہ بات کا ڈنڈورا پٹے گا، تو اس لیے وہ پھر آپ کو بتانا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر بیویاں اکثر اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہیں کہ گھر میں یہ معاملہ ہو گیا لیکن آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ دیکھیں، کوئی بھی شوہر یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا کوئی معاملہ بھی بیوی کسی اور کے ساتھ ڈسکس کرے۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے معاملے کسی اور کو پتہ نہ چلے، صرف ہمارے گھر کی بات ہمارے گھر تک ہی رہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے۔ تو جب آپ بتائیں گی تو پھر تو آپ کے شوہر کیا، کوئی بھی آپ کے ساتھ بات ڈسکس نہیں کرے گا، کیونکہ سب یہی کہیں گے کہ آپ کے پاس تو بات ٹکتی نہیں ہے، دل میں رہتی نہیں ہے، آپ تو آگے جا کے بتا دیں گے۔ تو شوہر کیا، پھر کوئی بھی آپ کے ساتھ اگر یہ والی ہیبٹ آپ میں، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ آپ اس ہیبٹ کو بھی ختم کر دیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کو دل سے عزت دیں اور آپ کی بات سنیں، اور ان کا جو اخلاق ہے وہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے۔ نیکسٹ، اکثر بیویاں اپنے شوہروں کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ہی بہت عقل مند سمجھتی ہیں اور اپنے شوہر کو بیوقوف ترین مرد سمجھتی ہیں، اور بہت ساری خواتین اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ آپ تو بس ایسے ہی ہیں، ہمیشہ نقصان ہی کر کے آتے ہیں، یا کوئی بھی کام آپ سے صحیح طرح نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے ہسبینڈ کی حوصلہ شکنی کریں گی نا، تو وہ اپنی بات آپ کو نہیں بتائیں گے کہ پتہ نہیں کون سی بات پہ میری کلاس ہو جائے، وہ نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے نا آپ کو حوصلہ شکنی کریں گی، آپ نے کن باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ان کی باتوں کو دلچسپی سے سننا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے گرویدہ ہو جائیں، آپ کے دیوانے ہو جائیں، تو آپ نے ان کی بات ہمیشہ توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ آپ جو بھی کام کر رہی ہوں اس کے لیے آپ رک جائیں، وہ تھوڑی دیر بعد کر لیں۔ دیکھیں، کام تو چلتے رہتے ہیں نا، کاموں نے تو کبھی ختم نہیں ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بندے نے ختم ہو جانا، لیکن کام نے کبھی نہیں ختم ہونا۔ تو اس لیے ہسبینڈ کی بات آپ دلچسپی سے، توجہ سے سنیں اور ان کو آنسر دیں۔ اس طرح وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کے دیوانے ہوں گے۔ ہمیشہ اپنے شوہر کی قدر کریں اور ان کی حوصلہ شکنی نہیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں، جتنا ہو سکے ان کو اپریشیٹ کریں۔ شکوے شکایتیں کرنا بالکل چھوڑ دیں، یہ مردوں کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہوتی۔ ہمیشہ نرم مزاجی سے بات چیت کریں، آپس میں پریشانی اپنے ہسبینڈ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، ان کی دوست بنتے ہیں۔ جب آپ دوست سمجھ کے اور دوستی کی طرح آپ ڈیل کریں گے نا اپنے رشتے کو، آپ یقین کریں کہ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے، جو آپ کا رشتہ ہے، وہ بہت مضبوط ہوگا۔ جتنی آپ میں دوستی ہوگی، آپ کا اتنا اچھا رشتہ ہوگا۔ اور یہ تھی ساری باتیں جن پہ عمل کر کے آپ اپنے شوہر کے بہت قریب آ سکتی ہیں اور اپنے رشتے کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔